صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے نور والا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر میں زیرے لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیرے لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور
کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مبارک چاند مبارک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سیدی مرشدی دونوں غلط ہے، سید نہیں ہے لفظ، سید یا کے نیچے زیر ہے، اور مرشد تو بالکل ہی معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ مرشد مانے پیر اور مرشد مانے سمجھو مرید۔ مرشد ہدایت دینے والا، مرشد مانے ہدایت دیا گیا، جس کو ہدایت دی گئی۔ تو نعوذ باللہ سرکار ہمارے مرشد نہیں ہیں، مرشد ہیں۔ خیر وہ نیت نہیں تھی اس لیے کوئی حکم نہیں لگے گا، ان کی نیت نہیں ہوگی، بیچارے آتا نہیں ہوگا ان کو معلوم ہو۔ اکثریت وہ یہی بولتی ہے مرشدی، پیر کو بھی پیر و مرشد بولتے ہیں تو یہ غلط ہے، پیر و مرشد۔ تو یہ بالکل رٹ لو، یہ پنجابی اسلامی بھائی جو ہے نا زیادہ تر یہ زیر کے زبر زیادہ کرتے ہیں۔ محسن کو محسن بولیں گے، عالم کو عالم بولیں گے، تو مرشد کو مرشد بولیں گے، تو مرید کو مرید بولیں گے۔ الگ مرید بھی مطلب بہت خطرناک معنی ہے مرید، سر کا شیطان کے لیے لفظ مرید استعمال ہوا ہے، تو یہ مرید کو مرید بولتے ہیں بیچارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کیونکہ وہ جب تک نیت نہیں ہوتی نا کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو نیتیں تو خیر سب سے شروع میں کرنی چاہیے، تو میں الحمدللہ آنے سے پہلے نیتیں کرتے ہوئے، اور جیسے کہ اب میں کھال پر بیٹھا ہوں تو اس کی بھی نیت ہوتی ہے نا کہ کھال پر انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھوں گا، بکری کی کھال پر، بکری بکرائے کی چیزیں۔ اچھا اسی طرح مجھے چونکہ بیان کرنا تو میں قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھوں گا، کہ یہ بھی سنت ہے خطبے میں، سنت یہ کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ یہ میں نے تکیہ رکھتے ہوئے احترام کی نیت کی کتاب کی، کہ میرے کو رانوں پہ کتاب رکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا ران سمجھدار ہے، ہمیں سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس لیے وہ تکیے کی عادت بنا لی ہے۔ تو تکیے انشاءاللہ احترام کے لیے کہ اب اس پر اللہ رسول کے نام والی آیتوں والی حدیثوں والی کتاب رکھوں گا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ
میں سے جن کی توجہ نہیں ہے ان کی توجہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ویسے ہم نے رکھ لیا تکیہ بغیر کسی نیت کے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پھر مباح ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ احترام کی نیت کی میں کتاب کے احترام کے لیے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے ثواب ملے گا۔ اب یہ قطرہ پانی کا اس میں پی لیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ یہ قطرہ سوکھ کر کہیں ضائع نہ ہو جائے، خیر اسراف نہیں کہیں اس کو، لیکن میں اس کو پی لیتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھوں گا اس سے پہلے۔ بسم اللہ الحمدللہ، یہ بھی نیت کی تھی میں نے کہ اس کو قطرے کو پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا۔ اب نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ کہ نیتیں کرواؤں گا، اپنے لیے بھی کروں گا، اس طرح بھائیوں کے لیے بھی نیتیں کرواؤں گا۔ تو یہ بس ذہن بنا لیں کہ وہ میں نے کہ کاش عادت پڑ جائے کہ ایک قدم بعد میں اٹھے پہلے نیت ہو کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو کاہے کو اٹھا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کاہے کو اٹھا رہا ہوں۔ اب پہلے میں نے ہتھیلی اٹھائی، پھر یہ انگلی کیوں کر لی میں نے اس طرح اٹھائی، اس میں میری نیت تھی۔ مجھے وہ حدیث شریف یاد آ گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے میں انگلی اٹھاتے تھے، اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو ہاتھ نچا نچا کر مقرر تقریریں کرتے ہیں ان کو انہوں نے تھوڑا ڈانٹ پلائی ہے۔ وہ بزرگ تھے، استاذ العلماء تھے، تو وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ ہاتھ لہرا کر جو تقریریں کرتے ہیں نا، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو مبلغین کو بھی سبق، اور مجھے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اٹھانا ہے تو ہاتھ یوں کرتے نا، یہ نہیں، بلکہ انگلی سے میرے آقا اشارہ کرتے تھے اس طرح۔ تو اس کی میں نے نیت کی کہ میں بہت، چونکہ یہ میں بھی بیان ہی تو کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ سنت یاد آ گئی مجھے کہ انگلی اٹھا کر اس طرح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سننے والے کو انگلی لہرانا سنت نہیں پڑھا میں نے، بیان کرنے والے کے لیے۔ تو جب آپ مبلغ ہوں تو انشاءاللہ یاد آئے تو آپ بھی انگلی اٹھا کر بیان کرنا۔ ہمارے ناظرین میں کئی ایسے ہوں گے جو علماء بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے مسجدوں کے، اور بے شمار مبلغین بھی سن رہے ہوں گے، تو سب اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ واقعی یہ سنت اب ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، انگلی ہاتھ لہراتے ہیں، اور وہ ڈیبیٹر ہوتے ہیں تو یوں جیسے کہ اب بھی کوئی توڑ پھوڑ ڈالیں گے ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو انگلی انشاءاللہ عز و جل، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ مجھے بھی یاد رہا کرے۔ تو چلیے مل کر اچھی اچھی نیتیں حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو یہ اچھی نیتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ حمد و صلاۃ اور تعوذ و تسمیہ، اعوذ و بسم اللہ وغیرہ سے آغاز کروں گا تو اس کی نیت پہلے کرنی تھی جو میں نے کر لی، اب تو میں کر چکا ہوں وہ۔ خیر ہم سب کے لیے پہلے اول تاخیر شرکت کروں گا مدنی مذاکرے میں، یہ جس کی نیت ہو وہی ہاں اس کی نیت کرے، ورنہ سن لے خالی کہ بھئی جانا ابھی اٹھ کر، تو پھر نیت نہ کریں۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر کی نیت کرنی چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ 12 منٹ بیٹھوں گا، یا 2 گھنٹہ 12 منٹ بیٹھوں گا، یا میں صلاۃ و سلام پڑھ کر ہی آخر میں رخصت ہوں گا۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ نیت کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے۔ اپنا موبائل فون بند رکھوں گا، اس کا نمبر بھی چیک نہیں کروں گا، کس کا فون آیا یہ بھی نہیں دیکھوں گا، بالکل سائلنٹ، ہاں میسج بھی نہیں دیکھوں گا، تو سائلنٹ رکھوں گا، اس کو گویا بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میرے پاس موبائل ہے۔ ورنہ یہ موبائل یوں تو اچھی چیز بھی ہے یہ، لیکن اچھی کم اور بری زیادہ بن گئی ہے یہ۔ اس میں اتنی مطلب ہے کہ نمازوں میں نہ یہ دل لگنے دیتا ہے، نہ یہ آپ کو بیان میں دل لگنے دے گا، نہ مدنی مذاکرے میں دل لگنے دے گا۔ آپ کا بس وہی ہم نے وہ گدگدی ہوتی رہی کہ دیکھوں تو کس کس کا فون آیا تھا، یعنی بھلے آپ سائلنٹ بھی رکھیں گے نا تو بھی آپ کا نمبر تو آ جاتے ہیں نا اس میں، تو یہ آپ کو چیک کرنے کو چیز چاہے گا، ذرا یار دیکھ تو لوں، پھر آپ کو یوں ہوگا کہ ابھی تو وقفہ ہے یار،
یہ چائے پی رہے ہیں تو پانی پی رہے ہیں، تو اس میں ذرا آپ جھٹکے میں 2-4 نمبر دیکھ لوں، لیکن یہ دیکھنا بھی ہے نا، یہ بھی آپ کے لیے یوں مضر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمبر ہوگا آپ کا جی چاہے گا کہ فون کرنا پڑے گا یار اس کو، پھر آپ اٹھیں گے اور کونے میں جا کے اس کو فون کریں گے، تو 2-4 مسئلے جو ہیں آپ کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے مطلب اول تاخیر اس کو آپ بلا دیا کریں، جب بھی اجتماع میں آئے نا، نماز کے لیے مسجد میں جائیں جب بھی، تو پہلے سے ایسا سائلنٹ کریں کہ آپ کا دل بھی سائلنٹ ہو جائے، دماغ بھی سائلنٹ ہو جائے، اس حساب سے کہ آپ کے پاس موبائل ہے انشاءاللہ۔ کپڑے، بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو بولتے ہیں نا یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ میں نے جو نیتیں کروائی اگر واقعی یہ نیتیں کی ہیں اور جو میں نے عرض کیا اس طرح اگر بیٹھ کر کان لگا کر سنے گا تو انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا۔ سرسری طور پر سننے سے یا سرسری طور پر پڑھنے سے عام طور پر یاد کم ہی رہتا ہے، جتنا کان لگا کر سنیں گے اتنا زیادہ یاد رہے گا۔ یہ اگر نسخہ آپ کو آزمانا تو آزما کر دیکھ لیں، اگر نہیں آپ کو یاد رہے تو واپس دے دینا میرے کو بس، جبکہ آپ کان لگا کر سنیں تو خوب کان لگا کر۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ اس میں جو صلو علی الحبیب کہتا ہے نا اس کو بھی نمایاں آواز سے کہنا ہوگا، ورنہ وہ جو ترنم سے کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب تو جواب نہیں ملتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو یہ ایک نفسیاتی انداز ہے جواب طلب کرنے کا کہ زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں کو درود شریف پڑھنے کی سعادت مل جائے، اس نیت سے اس طرح بلند آواز سے نمایاں آواز، یہی بلند آواز نمایاں آواز سے صلو علی الحبیب کہے اور جواب بھی اس طرح نمایاں آواز سے دے۔ اگر ٹھنڈی آواز سے آپ صلو علی الحبیب بولو گے تو شاید یہ بیچارے جواب دینے اور درود شریف پڑھنے سے محروم رہ جائیں گے، تو ان کی ہمدردی ہونی چاہیے اسلامی بھائیوں کی۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے اس دوران مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نگاہوں کی حفاظت کی عہدت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نظر نیچی رکھوں گا۔ کاش سننے والے بھی اسی پر یہی نیت فرما لیں۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ارشاد یاد آ رہا ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ وہ ہاتھ میں لو تو رکھنے کو دل نہیں کرتا، تو اسے دور رکھنی پڑتی ہے، اور کام پھر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، بس اس کو پڑھے جاؤ، ایسی کتاب ہے۔ کسی نے پڑھی ہے، کسی نے اس کو اندازہ ہوگا، ماشاءاللہ، اور کسی نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ، دو ادھر بھی کوئی ہاتھ اٹھا رہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے کہ نہیں؟ دلچسپ ترین ہے، الحمدللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے حاصل کرنے کی؟ تو میں تقسیم کروا دوں، تقسیم کروا دوں، مال مفت دل بے رحم، ٹھیک ہے؟ یا کوئی خریدے گا بھی؟ خریدو گے نا؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ تو یہ خریدیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ جیب سے پیسے نکالو گے تو خریدو گے تو پھر پڑھنے کی طرف رجحان بھی بڑھے گا کہ یار وہ پیسے لگے اس پر، اور مفت کی آئے گی تو چوم کے رکھ لو۔ ضمناً مدنی پھول بھی ہیں اور حکایتیں بھی ہیں جو دوسرے بزرگوں کی اور اس طرح کی اور حدیثیں ہیں، تو یہ تو انمول ہے، تو اس کو ضرور آپ حاصل کریں۔ اور پھر پڑھنے کا بھی تو مجھے کوئی ہدف دے دینا کہ پڑھیں گے بھی یا خالی وہ چومیں گے اس کو؟ کب تک؟ آج ہی پڑھ لیں گے؟ ہاں، نام تو آج ہی پڑھ لینا، لیکن وہ کتاب کھول کے اندر سے اتنے سارے صفحے ہیں اس کے، تقریباً 590 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ واہ، پورے 590 ہیں۔ ایک اور کوئی ملا لیتا ہوں، اس میں بھی کچھ ایڈورٹائز وغیرہ، 592، یہ مدنی عدد ہے نا، 92۔ 12 دن واجبی ہے، آج راتوں رات تو شاید نہیں پڑھ سکیں گے، وہ تو اعلیٰ حضرت ہوتے تو پڑھ لیتے، باقی ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پڑھ ہی لیتے تھے نا، کہ جی فقہ کی وہ دقیق کتاب پڑھ ڈالی تھی، وہ دینے والے بھی حیرت میں آ گئے تھے کہ حضرت یہ تو پڑھ چکا، پھر بولا مجھے انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور مضمون تو زندگی بھر مجھے یاد رہے گا اس کا۔ وہ نایاب کتاب تھی فقہ کی، کہیں سفر پر تھے اور آپ نے وہ محدث صورتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے دور کے عالم تھے، ان سے لے کر پڑھی، وہ بھی ہکا بکا رہے گا کہ وہ راتوں رات پڑھ بھی لی نہیں، یاد بھی ہو گئی نہیں، کیا سب۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تو سراپا کرامت تھے، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے قدموں کے لیے ہم نے دنیا ٹھکرائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ضمناً ایک کتاب یہ بھی ساتھ میں آ گئی، جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ رب یسر وتمم بالخیر، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید اس کا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ایصال ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا ایک ہے نا، سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا میں تھے مارکے میں، اور زخمی ہو کر انہیں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی پڑے تھے، اور وہ یزیدیوں کی بھی نظر نہیں پڑی ہوگی نا ان پر، تو یہ لاش سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے۔ بعد میں وہ قریبی مقام سے لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے، ان کا علاج کیا اور 93 سال تک حیات رہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی، تو ان سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا، امام حسن مثنی، بہت بڑے عالم محدث ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے تاجدار تھے یہ۔ تو یہ زخمی کربلا میں ان کو اس طرح یاد رکھا ہے میں نے، تو ان کو بھی ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں میں، زخمی کربلا۔ تو شہیدانوں، اسیران کربلا، زخمی کربلا، اور جمیع اہل بیت اطہار
तमाम सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन व अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन को भी इसका सवाब पहुँचे। तमाम जिन्नात मुसलमानों को भी इसका सवाब पहुँचे। इसका सवाब मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक, हाजी मुश्ताक को भी पहुँचे। तमाम मरहूम मुबल्लिगात और मुबल्लिगीन को भी पहुँचे। और खुसूसन इसका सवाब शहीदान फैज़ान मदीना और निश्तर पार्क को पहुँचे। ये थे शहीदान मिलाद। इन दिनों इनकी याद ताज़ा हो जाती है ना, अल्लाह इनको भी गरीक रहमत फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे आका। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। पर ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह फैज़ान जश्न मीलाद जारी रहेगा इंशाअल्लाह 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 अज़्ज़ व जल्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह 1433 हिजरी के रबीउन नूर की आज चांद रात है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलसल 12 रातें मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और फिर 12वीं रात तो नूर के बरसात होगी इंशाअल्लाह। और सारी रात इंशाअल्लाह इज्तिमा ज़िक्र नात और इज्तिमा मिलाद जो है वो यहाँ सजेगा। क्या यहाँ सजेगा? दुनिया भर में सजेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह फिर ये कि इसमें बयान भी होगा और नातें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और जब वो नूर भरी घड़ी आएगी तो तसव्वुर में बीबी आमिना के घर भी चलेंगे इंशाअल्लाह। सुबह बहारा का इस्तकबाल करेंगे झंडे लहराते हुए। तो अभी आजकल तो अब रोज़ झंडे ले आओ। ये झंडे से शैतान ऐसा जलता है, यकीन मानो मेरे दिल को पूछो, इतना जलता है मैं बोल नहीं सकता आपको, इतना जलता है। वो शैतान को जलाना भी इबादत है, मानो या नहीं मानो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ धुतकारे हुए शैतान से।
یہ پڑھنا عبادت ہے یا نہیں بتائیے؟ شیطان جلے گا نا اس سے، جب اس کو یوں اس کے لیے ہم کہیں گے یا اللہ اس دھتکارے ہوئے شیطان سے ہم کو پناہ دے، تو اس کو ہم میرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو نفرت تو کریں گے نا تیرے سے، تو گستاخ رسول ہے، اس نے نور مصطفیٰ کی گستاخی کی نا، سجدہ نہیں کیا نا اس نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کو پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کے، تو نبی کا گستاخ تھا یہ، تو اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ پارہ 23 سورۃ الصاد آیت نمبر 78، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ہے۔ یہ شیطان کی مذمت میں یہ آیت قرآنی ہے۔ تو شیطان کی مذمت بھی دیکھو نا عبادت ہے نا، اگر اچھی نیت سے کی جائے تو کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ الحمدللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بچہ بچہ ہمارا مجاہد ہے شیطان کے خلاف، انشاءاللہ وہ لڑتا رہے گا آخری سانس تک۔ لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد، لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب انشاءاللہ جھنڈا لایا کرنا، جھنڈا لایا کرنا، جو بھول جائے نا تو اس کے پاس بھی جھنڈا، دعوت اسلامی والے کے پاس تو جھنڈا ہر وقت ہوتا ہے، دکھاؤں؟ یہ ہمارے پاس ہر وقت جھنڈا ہوتا ہے۔ امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا، امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا، امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا، امام نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول بالا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ صلو علی الحبیب۔ بابا جان، ابھی آپ نے نیتیں کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران خطبہ انگلی اٹھایا کرتے تھے، تو یہ صرف خطبہ یا بیان کے لیے خاص ہے، یا جب بھی کسی اور کی طرف، کسی شخص معین کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جائے، یا
کس طرح اشارہ کیا جائے، یہ رہنمائی فرمائیے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نور میں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانے پنگوڑا، بچے کا جھولا، بچہ جس میں جھولاتے ہیں نا، تو یہ میرے آقا کے بچپن شریف کا نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ وہ حدیثوں میں کہ چاند سرکار کے اشاروں پر کھیلا کرتا تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ان کو پالا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے، بظاہر تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، لیکن وہ عشاق کہتے ہیں کہ اے دائی حلیمہ تجھ کو میرے نبی نے پالا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بھرم تیرا آمینہ کے جائے نے بھائی رکھ لیا بھرم تیرا، آمینہ کے جائے نے ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، کو تو مصطفیٰ کی دائی ہے۔ ایک شعر کس نے یہ بھی کہا کہ حلیمہ تجھ کو میرے نبی نے پالا ہے کسی کا شعر، بہت اچھا شعر ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ساری کائنات کو کس نے پالا ہے؟ خود فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو بی بی حلیمہ کی قسمت تھی، اس کو یہ شرف بخشا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا جس کو جو کچھ ملا۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، دیکھو جس کو ملا جو کچھ ملا، اور جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے، مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، صلی اللہ جس جا کوئی نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ دنیا یہ کہتی ہے حلیمہ کہ تو نے نبی کو پالا ہے، دنیا یہ کہتی ہے حلیمہ کہ تو نے نبی کو پالا ہے، اور میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے، کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور جس طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو چاند جو تھا وہ نکلا ہوا تھا اس وقت آسمان پر، تو وہ اس طرف کو چلا جاتا تھا، ادھر انگلی اٹھا تو ادھر آ جاتا،
ادھر انگلی لے جاتے تو ادھر چلا جاتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک اور شعر یاد آ گیا مجھے. کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. صلو علی النبی. تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت انگلی اٹھانے کا ذکر یوں کرتے ہیں. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. ماہ یہ ماہ کا مخفف ہے، شارٹ فارم. ماہ کے معنی چاند، ماہ کے معنی مہینہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مراد چاند ہے. تو انہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوئی دعا فرمائی تو مولا مشکل کشا نے اثر نہیں پڑی تھی. مقام صحبہ پر وہ مشہور وہ معجزہ ہے سرکار کا مستریب تھے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مولا مشکل کشا کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا. مولا مشکل کشا نے اثر نہیں پڑی تھی. اب بڑی تشویش ہوئی ان کو کہ اب میں کیا کروں. اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں حرج پڑتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا ہوں تو عصر قضا ہوئی جا رہی ہے، میں کیا کروں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. تو سورج ڈوب گیا. مولا مشکل کشا بے قرار تھے، مضطرب تھے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی تو سبب اضطراب دریافت کیا، عرض کی سرکار اثر نہیں پڑی، میں نے سورج ڈوب گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کے لیے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا. سورج پھر نکل آیا اور مولا مشکل کشا نے عصر کے وقت میں ادا کی. تو جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے اور والہانہ انداز میں بیان کیا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا مشکل کشا سے بھی افضل ہیں، اور انہوں نے وہ غار ثور میں اپنی جان داؤ پہ لگائی تھی. وہ مشہور واقعہ ہجرت میں جب غار ثور میں تشریف لے گئی ہے دونوں حضرات، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری دراڑیں، سوراخ، شگاف سب بند کر دیے
वो चादर मुबारक से और उसके टुकड़ों से। अब एक सुराख बाकी रह गया और कुछ इसको बंद करने के लिए था नहीं, तो इन्होंने अपनी एड़ी मुबारक या अंगूठा शरीफ उस पर रख दिया और सरकार गोद में आराम फरमाए, सर अक़दस रखकर। इधर वो अंदर में वो कोई सांप था जिसके बारे में लिखा है बुजुर्गों ने कि ये बड़ा आशिक रसूल था, इसने सुन रखा था कि नबी आखिरुज़्ज़मान भी तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब उसने अपने गार में वो खुशबू नबूवत महसूस की तो वो सुराख की तरफ बढ़ा। वो कहते हैं सुराख भी कई बना रखे थे कि ताकि किसी भी सुराख से मैं निकल कर कोई बंद हो जाए रास्ता दो, मैं ज़ियारत से महरूम न रह जाऊं। हर सुराख की तरफ वो सांप फिरा अंदर में, गार के अंदर दराड़ों में, कहीं से रास्ता नहीं मिला उसको। फिर एक जगह उसने महसूस किया कि नर्म है वो जगह। जब उसने थोड़ा जोर लगाया तो वो अंगूठा मुबारक था या पेड़ी थी, सरकती महसूस हुई। तो इसने कहा ये सरक तो रही है, तो फिर इसने जोश में आकर उसको डंक मार दिया सांप ने। सांप तो आशिक रसूल था, मेरे आका को सभी पहचानते सिवाय मूसी और गुस्ताख इंसानों के, बाज और जिन्नात के। सारी मखलूक सरकार को जानती है, पहचानती है और मानती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक आंखों से गर्मा गर्म आंसू निकले। उस सांप का डंस लग गया था ना, तो वो आंसू जो थे वो रुखसार मुबारक पर निछावर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। दिल तो नबी का सोता ही नहीं है, आंखें सोती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। नबी का वुजू सोने से नहीं जाता, नबी की नींद गफलत की नहीं होती, उनका दिल सोता ही नहीं है, हर वक्त जागता है। तो फरमाया कि अबू बकर क्या हुआ, तो अर्ज की कि हुजूर यूं यूं किस्सा है और सांप ने मुझे डस मारा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन यानी मुंह का थूक, ये तर्जमा कर रहा हूं, लुआब दहन अक़दस, वो जख्मी अंगूठे या एड़ी पर लगा दिया और वो जहर जो था उसका असर खत्म हो गया। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो जान दाव पे लगा दी थी ना, किसी ने सरकाया तो भी इन्होंने मजबूत कर दिया था। फिर उसने डस मारा था कि अंदर कुछ है और वो जहरीला होगा, और उन्हें की परवाह नहीं थी कि सरकार के आराम में खलल नहीं आनी चाहिए। मौला मुश्किल कुशा ने असर की नमाज कुर्बान की, इन्होंने अपनी जान गोया कुर्बान की, ठीक है ना। तो इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह सिद्दीक़ अकबर की शान में फरमाते हैं, सिद्दीक बल के गार में जान पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें ठहर दी नमाज, इनको जान लौटा दी, उनको नमाज लौटा दी, दोनों को दे दिया जो जो कुर्बान किया था। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। यानी इनके इख्तियार में जो था वो ये कर चुके थे, और जिनके लिए किया था वो इनसे ज्यादा बाइख्तियार थे। उन्होंने अपने इख्तियार और रसूख इस्तेमाल करके दोनों का दिया हुआ वापस लौटा दिया। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर है, फुरू ये फरआ की जमा है, फरआ माने शाख। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। न के बुनियादों की बुनियाद असलुल उसूल, असल माने बुनियाद, उसूल इसकी जमा, असलुल उसूल बंदगी। बंदगी मीनिंग इबादत नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद बंदगी माने गुलामी सरकार की, बल्कि सरकार की गुलामी होना ये इबादत है। जैसे दुरूद शरीफ हम किस पर पढ़ते हैं, सरकार पर पढ़ते हैं ना, लेकिन ये है इबादत, इन मानों कर ये इबादत है
کہ اصل اصول بندگی، یعنی سرکار اصل بنیادوں کی بنیاد، یہ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق جو ہے، یہ بنیادوں کی بنیاد نما عبادت ہے، ایسی عبادت ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں عشق رسول نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ہوا یا کوئی عبادت کی، نعوذ باللہ نماز ان کے آگے کر کے پڑھی اور ان کو، تو نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سرکار کی غلامی، عشق و محبت اور ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، ہم کتنا آرام کا خیال رکھتے ہیں سرکار کے؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں، آقا کی ٹھنڈک کا کتنا خیال رکھتے ہیں آنکھوں کی؟ ہم گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزار فائز الانوار میں کیا رنجیدہ نہیں کرتے؟ سرکار اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے، مغموم ہوتے، غمگین ہوتے۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ خالی دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت کیا قبول ہے؟ ابھی خالی ہے کہ کنکری آئے گی سب بھاگ جائیں گے، یہ موت قبول ہے۔ تو مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو اے عاشقان رسول، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں کہیں مجھے سن رہے ہو، اے انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل دیکھنے والوں، آؤ اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے تعلق سے آج وہ عہد کرتے ہیں جو جیسا پہلے کبھی شاید نہ بھی کیا ہو، کہ جب تک دم میں دم رہے گا، آخری سانس ہوگا، نماز پڑھنے پر قدرت حاصل ہوگی، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی نماز نہیں چھوڑنی، جتنی نمازیں چھوڑی وہ یہ نہیں کہ آج سے شروع کی تو سب معاف ہو گئی پچھلی، نہیں، وہ پچھلی باقی ہے، اس کا بھی حساب لگا کر قضا عمری بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، طے ہوا نا انشاءاللہ۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی، کبھی آقا پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت، یا رسول اللہ پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت، یا رسول اللہ۔ مجھے ایک بھولی بسری یاد آ گئی، تو وہ واقعہ یوں ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک کوہ مروہ کی طرف چھپرا بازار وہ ختم ہو گیا، تو چھپرے لگے ہوئے تھے، چھپرا بازار، اس میں ایک عیسائی بھائی نے مجھے وہاں مل گئے، تو انہوں نے ایک جگہ بتائی، اور اس میں چھپرا بازار میں نے گنے تھے، وہ 40 سے 60 قدم بنتے تھے، اور اس کے سامنے عاصمہ آئس کریم کی دکان کی ہم نے وہ علامت رکھی تھی، تو وہ عاصمہ آئس کریم کی دکان کے سامنے ایک اس نے جگہ بتائی مجھے کہ یہاں سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بی بی آمنہ کا گھر بھی قریب ہے، ولادت گاہ قریب ہے وہاں سے، ولادت گاہ سے جب یہ لے کر نکلی تھی کائنات کے شہنشاہ کو، اب ان کو شہزادہ بھی کیسے بولیں، سرکار کو شہزادہ بولنے کا تو ہمت نہیں ہوتی، تو شاہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ چھوٹا ہوتا ہے نا، شاہ ہمارے بادشاہ، تو ان کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بادشاہ تھے، میں کوئی شک نہیں، وہ یہاں ذرا معاملہ دوسرا ہے، تو میرے آقا شہزادے نہیں تھے بلکہ پورے کے پورے عالم کے شاہ تھے، ہے نا، شاہ العالمین تھے، ساری کائنات کے شاہ تھے، بادشاہ تھے۔ اپنے بادشاہ کو، اپنے شہنشاہ کو لے کر سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھی تھی، اور وہاں دودھ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو دیکھو عاشقوں کا
अक्षियों की शान क्या होती है वो उसने दिखा, मेरे झांक के अंदर से देखा ना, तो उस जगह पर यकीन न माने इन आंखों में अभी तक वो मेहराब फिर रही है। इतनी सी मुन्नी मुन्नी मेहराब बनी हुई थी, बाकायदा वो सीमेंट है ना मेहराब बनी हुई थी। कोई छोटी सी मस्जिद का कोई नक्शा था वहाँ बना हुआ था। और अफसोस के वो जगह शरीफ मुक़द्दस के फरिश्ते भी जहाँ अब भी नाजिल होते होंगे, उस रहमत भरी जगह पर स्टोर बना दिया गया था, दुकान बना दी गई थी, दुकान, और अब वो सारा ख़त्म कर दिया गया। तो उसकी हम वो चंद साल तक तो ज़ियारत करते थे उस जगह की, फिर वो मेहराब नज़र नहीं आती थी। मैंने मेहराब देखी है बाद में, वो मेहराब भी वो छुपा दी गई और हम लोग जा के वहाँ हाज़िरी देते थे। और मैं इस्लामी भाइयों को बोलता था कि देखो जहाँ जहाँ सरकार की हाज़िरी हुई है ना, मशहद मुबारका, मशहद मुबारक, यानी मशहद माने हाजिर होने की जगह। तो जहाँ जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, हम उर्दू में तशरीफ़ आवरी बोलेंगे, तो वैसे मशहद माने हाजिर होने की जगह। तो जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई है, वो जगह जो है ना, ये वहाँ दुआ कबूल होती है। ये मसला याद रखें कि जहाँ जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवरी हुई है, उस मकाम पर, उस जगह पर दुआ कबूल होती है। तो हम लोग जाके वहाँ दुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो काफ़िले के हम लोग जाते थे, लोगों को बताते भी थे कि यहाँ इस वजह से हम दुआ करते हैं कि ये छोटी सी मस्जिद थी, ये आशिकान रसूल ने बनाई थी, और लोग यहाँ हाज़रियाँ और नवाफिल पढ़ते हैं। फिर ऐसे मकामात बहुत थे जो अब अक्सर छुपा दिए गए, तो उनमें से एक ये भी था। तो ये मैंने कहा आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या अर्ज़ किया आपको। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह, तेरा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जारी रहेगा माशाअल्लाह। इस्लामाबाद तशरीफ लाइए, दावत मिल रही है। तो मैं इस्लामाबाद में हाजिर हूँ, आपको पता नहीं है। और ये इस्लामाबाद वाले जो मतलब लिखकर वो लगाया हुआ प्ले कार्ड, इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह ओबी वैन के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल पर। देखो माशाअल्लाह कितनी माशाअल्लाह झंडे लहरा रहे हैं दीवाने, और बड़े जोश में हैं। सुभान अल्लाह, इस्लाम वालों मुबारक हो, सुभान अल्लाह। और ये चांद रात की और मदनी चैनल की बरकतें कैसी जाहिर हो रही हैं। सुभान तो अल्लाह, इमाम सुभान वाले अल्लाह। ने, वो मदनी हुलियों वाले ने, सब ने चादरें सजा ली हैं, जुल्फे नहीं भी हैं तो चादरों में छुपा दिया है सर को, और बड़ा एहतराम के साथ माशाअल्लाह ये लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, और कसीर तादाद में जमा हुए हैं। बापा ठंड भी बहुत है वहाँ पर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ लोकां दियां लख ठारां ते साडी ठार मदीना है। तो आज तो रुए रुए में ठंड पे गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, क्योंकि रबीउन नूर का नजर चांद आ गया, क्योंकि रबीउन नूर का नजर चांद, रबीउन नूर की आमद,
کہ ربیع النور کا دکھ چاند ہے گیا. او پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، کیونکہ ربیع النور کا چاند دکھ گیا، کیونکہ ربیع النور کا ہے چاند دکھ گیا. خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، ہم دور ہو گئے. خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے. رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے. بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، منگتا حاضر ہے. بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں. آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں. آ جاؤ منگتے ہو، حاضر ہے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے. تیرے بڑے نصیح حلیمہ کر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے. تیرے بڑے نصیب کو نیچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب لے کر گئیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی اپنا گھر دیکھتی ہے، کبھی دونوں عالم کے دلبر کو دیکھتی ہے، اور زبان حال سے کہہ رہی کہ اے محبوب، میں تیرے لیے بستر کہاں لگاؤں، کیسے لگاؤں، کون سا لگاؤں، کس طرح لگاؤں، کہ میرا گھر تیرے قدموں کے لائق نہیں ہے. کیا عشق. شاعر نے بھی کتنا پیارا تخیل پیش کیا ہے. واقعی اس میں کوئی شک نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل کون سی جگہ ہے، اور یہ ان کا کرم ہے جو قدم رنجا فرما دیں. بابا وہ سوال تھا کہ کسی اسلامی بھائی کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک تو مہر نا انگلی اٹھانا، اس سے مراد تو یہ ہاتھ کی انگلی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ تنقید کرنا، انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، کئی معنوں میں شاید یہ آئے گا. ویسے چاند دیکھنے پر تو لکھا ہے کہ انگلی اٹھانا مکروہ لکھا ہے نا، ہاتھ کا اشارہ کرنا یہ تو پورے ہاتھ کا. وہ چاند نہیں، چاند دکھاتے ہیں انگلی سے، تو یہ انگلی سے چاند دکھانا، پہلی تاریخ کا چاند نہیں، رمضان شریف کا چاند جیسے دکھاتے ہیں، تو پہلی تاریخ کا جیسے چاند دیکھ رہے ہیں تو انگلی نہ اٹھائے اس کی طرف، بلکہ یوں اشارہ کرے ہاتھ سے، یوں نہ کرے وہ دیکھو چاند، یہ نہیں، یوں. تو اب یہ کہ کسی آدمی کی طرف وہ دیکھو وہ ادھر جا رہا ہے، وہ تو
تو اس کی ممانت تو نہیں پڑی میں نے کوئی. اب یہ کہ جیسی شخصیت، اب کوئی معزز شخصیت ہے جیسے کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی شیخ، کوئی بزرگ شیخ مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرح وہ مولانا نہیں بیٹھے. اب کوئی مفتی اسلام بیٹھے وہ مولانا نہیں بیٹھے. تو یہ جملہ جو ہے ذرا وہ لوگوں میں وہ پسند نہیں کیا جائے گا. صلو علی الحبیب. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.